اللہ رب العزت کے لیے ساری تعریف ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، پورے اس نظام کو چلانے والا ہے، وہ اکیلا ہی پروردگار ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے، جس کے لیے جو چاہا عطا کیا، جس کے لیے جو چاہا وہ شکل دے دی۔ انسانوں کا خالق بھی وہی ہے، حیوانات کا خالق بھی وہی ہے، عرش و فرش کا، زمین و آسمان کا، سورج چاند ستارے اور دریا ندی کنارے، جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہوا ہے، فرمایا انی جاعل خلیفۃ فی الارض۔ تو اس وقت جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ میں جو ہے وہ ایک اپنا خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ عرض کیا کہ اللہ یہ تو ایسی مخلوق ہے، یہ تو جا کے فساد کرے گی، یہ تو جو ہے وہ خون بہائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اس زمین میں خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی نبیوں کا سلسلہ، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی، اور یہ چلتا رہا ہر زمانے میں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی آتا گیا اور اپنی قوم کو ہدایت دی، اور ان کی دعوت کا مقصد یہی تھا کہ انسان جو ہے مخلوقات وہ ساروں سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، مخلوقات سے تعلق اس کا کٹ جائے اور اس کا جو توجہ کا مرکز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو جائے۔ اور یہ ابھی مال کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اسباب کی دوڑ میں، اس دنیا کی زندگی میں عیش چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، لیکن یہ زندگی اصل میں دار الفنا ہے، یہ اس کا خواب یہاں پورا ہو نہیں سکتا۔ کہاں تک یہ راحت لے گا، کہاں تک عیش لے گا؟ یہ زندگی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری ایک ساتھ بنائی ہے، ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک منٹ میں پتہ نہیں یہاں کون سی درد کی داستانیں نئی جنم لے رہی ہیں، ایک ایک منٹ میں کس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ نبیوں کی محنت ہے کہ اس دنیا کے دوڑ کے بجائے اعمال کی دوڑ لگاؤ۔ اعمال جو ہیں وہ آخرت کا سکہ ہے، جیسے یہاں 5000 کسی کے جیب میں ہو تو اس کی چال الگ ہے، 500 والوں کی الگ ہے، 5 لاکھ والے کی الگ ہے۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے، جتنا پاور ہوتا ہے، اس کے تیوروں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کا سکہ بھی جو ہے اعمال ہے، جتنے قدر اعمال بھاری ہوں گے اتنی اس کی جو ہے وہ قدر و منزلت اللہ کے یہاں بڑھتی جائے گی۔ اور دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف اس کا توجہ ہو جائے، اس کے لیے سارے نبیوں کی محنت، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین۔ عجیب شان دے کر، عجیب القابات دے کر، خطابات دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہاں بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں دعا مانگی قرآن پاک میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قال رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کی طرف ایک نظر دیکھ لوں، آپ کا دیدار کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل ان استقر علی مکانہ فسوف ترانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ نہیں، میں اپنے آپ کو دکھا بھی دوں لیکن آپ میں وہ سکت نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے۔
پھر فرمایا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ایسا کرو اس جبل کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ عَلَىٰ مَكَانِهِ، اگر جبل اپنے مکان پر قائم رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تم بھی دیکھ سکو شاید۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کو جبل کے طرف متوجہ کیا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جبل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، خاک بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ مانگتے نہیں ہیں، تو آپ آرام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے فرشتے اور پتہ نہیں کتنے فرشتوں کی جماعت حضرت جبریل لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام کو جگایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شوق ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، آپ کو اپنی زیارت کرائیں گے، نہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو سے ملاقات کی ہے، نہ اس دنیا میں کسی سے ملاقات ممکن ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا اپنے بڑے مرتبے جو جنتی ہیں انبیاء کو یا مقربین کو۔ تو یہاں اس دنیا میں یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن کر دیا، 7 آسمان دکھائے، عرش الہی دکھایا، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، حتیٰ کہ اپنی ملاقات سے مشرف کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شرف اور شان والے، لیکن آپ اکثر یہ فرماتے تھے کہ الفقر فخری، مجھے جو فخر ہے نا وہ کس چیز پر ہے؟ اپنے فقر پر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ میری حالت رکھی ہے کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، بلکہ یوں مانگتے تھے آپ کہ جس دن میں کھاؤں تو یا اللہ تمہارا شکر کروں، اور جس دن میرے پاس نہ ہو تو میں صبر کروں۔ بس ان 2 کے درمیان آپ نے پوری زندگی گزار دی اور اعمال کی نورانیت والی بھری زندگی گزار لی، اور اس کا جو ہے وہ آپ نے طریقہ منتقل کیا اپنے صحابہ کرام میں بھی۔ تو اسی طرح پھر حضور کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری کہ آج تک وہ ہمارے لیے مثالیں بن گئی۔ آپ نے فرمایا کہ 10 صحابہ کے لیے کہ وہ جنت کی بشارت دے دی کہ ابو بکر فی الجنت، عمر فی الجنت، عثمان فی الجنت، علی فی الجنت، طلحہ فی الجنت، زبیر فی الجنت، سعد بن ابی وقاص فی الجنت، عبد الرحمن بن عوف فی الجنت، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنت، سعید بن زید فی الجنت۔ ایک ہی مجلس میں 10 آدمیوں کو گنوا کر فرمایا کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ پھر ان کی مبارک زندگیوں میں ہمارے لیے سبق ہے، نقشہ ہے، کس طرح ان کی دن گزرتے تھے، کس طرح راتیں گزرتی تھیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 12 سال ہے، 10 سال دور حکومت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال، حضرت ابوبکر کے بعد خلافت پر مسند نشین ہوئے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو لباس وہی سادہ پہنتے تھے، ایک ہی لباس، کھانا وہی سادہ۔ تو مسلمانوں میں صحابہ میں ایک مرتبہ بے چینی ہوئی کہ ابھی حضور کا وقت اور تھا، وہاں تو تھا نہیں نہ اتنا پہننے کو نہ کھانے کو، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعتیں دی ہیں، اور یہ امیر المومنین سارے مسلمانوں کا بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، تو کوئی ترتیب بنائیں کہ ان سے عرض کریں کہ اپنے لباس میں تبدیلی لائیں، کچھ کھانا پینا بہتر رکھیں، کچھ رہائش بہتر رکھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہہ کر دیکھ لیں، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ یہ صحابہ نے مشورہ کیا، پھر یہ اس میں پریشان ہوئے کہ آگے حضرت عمر کے سامنے بات کون رکھے۔ تو یہ جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ سادہ سا بات ان کو یہ توجہ کریں کہ بس اپنے لباس اور کھانا پینا رائش کچھ بہتر کریں۔ تو آخرکار حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضور کی زوجہ دوسری جو تھی جناب بی بی حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، یہ دونوں ساتھ مل کر گئی ہیں۔ تو پھر حضرت عمر جو ہے اس کے مطالبے پر ناراض ہوئے اور اپنا یہ تبدیل نہیں کیا۔ یہ فرمایا کہ 2 ساتھی تھے، ایک گیا اور جو دوسرا گیا وہ اس کے بالکل قدم چل کر گیا ہے، اگر میں بھی ان کے قدم پہ قدم نہیں رکھوں گا، ادھر ادھر ہو جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میرا حشر خراب ہو جائے، میں بھٹک جاؤں۔ تو ہر وقت یہ دنیا کی زندگی میں
फ़िक्र मंदी थी सहाबा कराम को कि हमारी जो ये तकवा की दौड़ है, ये तकवा की जो अल्लाह ताला की तरफ से एक रस्सी है, ये कहीं हमसे छूट न जाए, और आखरत की फ़िक्र में रहते थे। जब इंतकाल फरमाया शहादत तलब करते थे कि या अल्लाह मुझे अपने नबी अलैहिस्सलाम के शहर में शहादत देना। तो ऐसे ही हुआ। फिर नमाज की हालत में एक बदबख्त ने आप पर हमला किया और 6 जो हैं वो खंजर आपको नमाज की हालत में जल्दी जल्दी लगा लिए। किसी हकीम को बुलाया गया तो उसने दूध में कोई दवा देकर दी, लेकिन जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब वो दूध पिया तो वो ज़ख्मों के ज़रिए बाहर निकल आया। तो हकीम ने जवाब दिया, बोला अभी ये नहीं बच सकेंगे। तो बिल्कुल जब आखिरी वक्त था तो फिर बेटे को बुलाया और बोला मुझे ज़मीन पर लिटा दो। ये इतनी आजिज़ी है, इतने यानी 3 बड़े आज़म पर बादशाही चली गई, और आखिर में मरते वक्त भी फरमाया कि मुझे ज़मीन पर मिट्टी पर लिटा दो, और अपने ये गाल मुबारक मिट्टी में उलट पुलट करते रहे और कहते रहे कि अगर ए उमर अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुम हलाक हो जाओ। तो ऐसी ऐसी बिशारतें। फिर अजीब मामला था, एक हजूर के सहाबी थे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, इनको हजूर की तरफ से लक़ब था ये साहिब सिर हैं, यानी इनको मुनाफिकीन का राज मैंने दिए हुए, मुनाफिकीन का पता सबसे ज़्यादा उनको था। तो हज़रत उमर जो है ना उनसे पूछा करते थे क्या रसूलुल्लाह ने मेरा ज़िक्र तो नहीं किया मुनाफिकीन के बारे में, जो मुनाफिकीन की फ़हरिस्त है या लिस्ट में कहीं मेरा नाम तो नहीं है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा जो हैं वो कहते थे कि नहीं नहीं आपका नाम नहीं है। तो ये उनकी अपने नफ्स से बदगुमानी, कहते हैं मोमिन का शान है कि वह अपने नफ्स से मुतमईन नहीं होता। और सीरत पाक की किताब में मैंने पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है कि जन्नत में जो पहला शख्स होगा जिसकी अल्लाह ताला मेहमान नवाजी करेंगे, ज़ियाफ़त करेंगे, वो जनाब उमर बिन ख़िताब होंगे। तो ऐसी शान के साथ ज़िंदगी, फिर उनकी ज़िंदगी में आजिज़ी, फिर जुर्रत, फिर इबादत, फिर रियाज़त। तो वक्त तो मेरे भाई हमारा और आपका भी गुज़र जाएगा, इस दुनिया की मशगूलियतों में भी गुज़र जाएगा, लेकिन जो वक्त इसमें हमारा लगेगा, अभी हज़रत ज़िक्र कर रहे थे कि 4 अमाल में कहते हैं हमारा वक्त ज़्यादा में ज़्यादा लगे कि दावत इल्लल्लाह, तालीम और तालुम, इबादत, ज़िक्र और इबादत और ख़िदमत खलक। तो ये हमारा वक्त काम में आ जाएगा, ये हमारे लिए आगे जो है वो सरमाया बन जाएगा। मन बरत कदमाहु फ़ी सबीलिल्लाह हरमहुल्लाहु अलन नार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ये 2 कदम अल्लाह के रास्ते में मिट्टी में गर्द आलूदा किए तो ये शख्स जहन्नुम पर हराम हो गया। आज ये चलना जो है अल्लाह की राह में, आज हमें दुश्वार लगता है कि बिस्तरा कैसे उठाएं, 3 दिन कैसे निकालें, लेकिन कल जब क़यामत का मैदान कायम हो जाएगा तो कहाँ से फिर वो मिट्टी लाएंगे, वो जो रसूलुल्लाह अभी कह रहे हैं कि आपके लिए जहन्नुम में जाने के लिए आड़ बन जाएगी। ये आज जो गर्द धुआं आज यहाँ कहीं लग जाए, ये दोज़ख के धुएँ और आग से बचाने वाला है। तो आज ये एमाल यहाँ पर मुयस्सर है, तो इसके लिए जो है वो बात की जा रही है कि हम अपना वक्त निकालें। और 2 बातें ही ज़्यादातर जिसमें हमें अपना तवज्जो देनी है कि एक हमारी इबादत, वो हमारा यानी एक बुनियाद है, अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हो, 5 वक्त की नमाज बाजमायत हो, ज़िक्र अज़कार की तस्बीहात मुकम्मल हो और अल्लाह ताला से मनाजात करें। नमाज को सीखें और ज़्यादा में ज़्यादा दुरुस्त करने की कोशिश करें। नमाज अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। और दूसरा ये कि हम अखलाक ठीक रखें, और तीसरा यही कि दावत इस काम में लगें। और इसको जो है ना शेरोज़ा है और साल का चिल्ला है, इसमें हम अपना वक्त लगाएं ताकि मेरी तरबियत हो। इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तरबियत भी होती है, ताल्लुम भी है, सीखता भी है बंदा, नेक लोगों की सोहबत भी है, इसके इनामात अनगिनत हैं। तो इसके लिए कौन कौन तैयार है? इंशाअल्लाह मेरा इरादा भी है और दोस्त